الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأتباعه أجمعين، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی اس محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم و شان خطبہ جو انہوں نے اپنے دور میں رہنے والے لوگوں کی حالات کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تھا، جس میں ہمارے لیے بڑے ہی عبرت آموز باتیں ہیں، جن کو بغور سماعت کرنا، سننا اور اس پہ غور کرنا ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور بہت کثرت سے رونے لگو، اور دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے اور آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ یہ ارشاد کا نقل کرنے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نکل جاؤ اور اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر غائب ہے اور دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے اور تم ایسے بن گئے ہو گویا کچھ جانتے ہی نہیں، اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہاری باطنی خبث نے تفریق کر رکھی ہے۔ اگر تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائیں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں حاصل نہیں ہے، آخرت کے امور پر اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسا یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت تو فوری ہے، اس وقت درپیش ہے، آخرت کی تو ضرورت بعد میں ہوگی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں بعد میں آنے والے اور حاصل ہونے والے کاموں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو، کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو کہ بعد میں پیداوار ہوگی، باغ لگانے میں کتنی جاں فشانی کرتے ہو کہ کئی سال بعد پھلائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تم کس قدر بری قوم ہو کہ اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے جس سے تمہارے ایمان کی مقدار معلوم ہو جائے کہ ایمان کس درجے تک تم میں موجود ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں واضح طریق سے بتائیں اور وہ نور دکھلائیں جس سے تمہیں اطمینان ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تم کم عقل بیوقوف نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم تم کو معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط پر عمل کرتے ہو، لیکن پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں نہ تم سمجھ سے کام لیتے ہو نہ احتیاط پر عمل کرتے ہو۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کے ذرا سے فائدے سے بڑے خوش ہوتے ہو، ذرا سے نقصان سے رنجیدہ ہو جاتے ہو، جس کا اثر تمہارے چہروں تک پر معلوم ہونے لگتا ہے۔
کہ خوشی میں پھول جاتا ہے اور رنج میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے، مصیبتیں زبان پر آنے لگتی ہیں، ذرا سی بات کو مصائب کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلسیں قائم کرتے ہو، لیکن دین کی بڑی سے بڑی بات بھی چھوٹ جائے تو نہ اس کا رنج و غم ہے، نہ چہرے پر کوئی تغیر ہے۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ حق تعالی شانو ہی تم سے بیزار ہو۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے ہو اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے جو اس کو ناگوار ہو، تاکہ وہ بھی اس کے متعلق کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہہ دے۔ بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی باتیں رکھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو اور باطن کی گندگیوں پر تمہارے ظاہر کے چمن کھل رہے ہیں اور موت کی یاد کے چھوڑ دینے پر سب جمع ہو گئے ہیں۔ کاش حق تعالی شانو مجھے موت دے کر تم لوگوں سے راحت عطا کرتا اور مجھے ان حضرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ملا دیتا جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا ذرا بھی پسند نہ کرتے۔ بس اگر تم میں کوئی شمع خیر کا باقی ہے تو میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں اور حق کی بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے طلب کرنا چاہو تو وہ بہت آسان ہے، اور میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔ حضرات گرامی، یہ تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا وہ درد انگیز خطاب جو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا اور اپنے لوگوں کو جھنجھوڑا تھا کہ تم دنیا کے طلبگار بن رہے ہو اور آخرت سے بیزار ہو رہے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ ڈانٹ بڑے غور سے سننے کی ہے۔ یہ ان حضرات پر خفا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسے دیندار بن بھی نہیں سکتے۔ ان کے احوال، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی نے 3 زمانوں کو بہترین زمانہ کہا تھا، اپنے زمانے کو، صحابہ کے زمانے کو اور تابعین کے زمانے کو، اور ان کے سامنے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے سامنے تابعین تھے۔ اس کے باوجود ان کی حالت کو دیکھ کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ عبرت آموز خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اگر یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کو دیکھتے تو یقیناً رنج سے ہلاک ہو جاتے۔ یقیناً یہ حضرات ہمارے احوال کو دیکھ بھی نہ سکتے، ان کا کسی طرح تحمل بھی نہ کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد